حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا، جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے۔ سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا۔ وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے۔ اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے۔ آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ آئے مکہ میں، بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے۔ جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقد پر گوہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے
اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے، چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا، ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اسنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں؟ اس وقت کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی عزیز ترین خواہشات بھی، اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے، جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ
مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ، لے کر کے آئے۔ گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا۔ اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے، ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے۔ کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا۔ ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا رہا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی، کہا آپ کھاتے رہے، میں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری، صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا، ابھی کچھ بات ہوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے، کل رات تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی۔ اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں، مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا۔ یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں، اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے، ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے، ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں، ایک پرندہ آیا اور بیٹھا، بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت، اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز بھی میٹھی تھی۔ وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا۔ آپ کو وہ بڑا اچھا لگا، آپ نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں، اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔
انہوں نے کہا بیچ دے ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا. اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا. ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا, ٹیڑھی ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا, کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے. کہا نہیں دوں گا میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو وہ ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا, اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا. اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا. اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ. اس کو کیا ہے, منافقت تھی. اس نے کہا نہ 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 مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو دحداح کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی. یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, مدینے کے بڑے امیر آدمی, بڑے امیر آدمی. بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی. ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے, بکنگ پہلے ہوتی تھی. حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی, ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی. اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی, یعنی شام یمن تک جاتی تھی. حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا. وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا. کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا. کہا میرا باغیچہ جانتا ہے. کہا ہاں کیوں نہیں. اس باغیچے کی خصوصیت یہ, وہ خود بولنے لگا وہ منافق کہ ابو دحداح تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے, اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر, اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا, ایک نہر جاری کر دی تھی. ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا. وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو. حضرت ابو دحداح نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں, وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے, ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دحداح کا باغیچہ اور میرا ایک درخت, وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. حضرت ابو دحداح سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے, یہ میرے گواہ ہیں. اس نے کہا فوراً دے دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی, کھڑے کھڑے وہیں پر. اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا. حضرت ابو دحداح نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا. ہو گئی بات. ابو دحداح آئے, باغیچے میں گھر بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, سامان بھی تھا. دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو, ام دحداح میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے. عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو, اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی, لیکن وہ صحابیہ تھی. اندر سے کہتی ابو دحداح تم بڑے تاجر آدمی ہو, کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو, مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے. نفع کی؟ ابو دحداح نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا, میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے. ام دحداح نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا, اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ, اب ہماری ملکیت میں نہیں. وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی. پوچھا کتنے میں بیچا, کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا. ابو دحداح باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے, میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا. وہ چیخنے لگی, چلانے لگی. کہا ابو دحداح میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا, تو آخرت کا بھی تاجر نکلا. اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکلا. یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے, کہاں گھر بنے گا, کچھ نہیں.
سب چھوڑ کر باہر نکل آئی اور پلس یہ کہہ رہی ہیں تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ، انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا، میں ان کی قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے۔ شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دی تھی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو۔ آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی۔ ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی، مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا۔ جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی۔ ہوا ایسی ہی
तबूक के रास्ते में जब गए उनको तेज़ बुखार आया, हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन को। उसी रात हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन की बुखार की गर्मी इतनी बड़ी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं। सफ़र की हालत में मेरे आका उनके पास आए, उनका सर लेकर के अपनी गोद में रखा। ये अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की लम्हात कम हो गए, मगर ये सर रखने के लम्हात तवील हो जाते तो क्या अच्छा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपने जानों पर रखे हैं और इसी असना में वो मेरे आका के चेहरे को देखते रहे, उनकी रूह निकल गई। हज़रत अबू बकर उसमें थे, हज़रत उमर थे वहाँ पर, हज़रत अब्बास थे। ये सहाबा देखकर रश्क करने लगे। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ये वाहिद सहाबी है जिसने हुजूर की गोद में दम तोड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ानो अक़दस पर इतना ही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कफन कोई और नहीं देगा, मैं दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास, अपना तहबंद और अपनी चादर निकाली और इन्हीं दो चादरों में अब्दुल्ला को कफनाया और कहा जब ये मेरे पास आया था तो इसके घर वालों ने कपड़े छीने थे, आज मैं उसे कपड़े पहनाता हूँ। और उसी कफन में जब मलबूस किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र पाक में खुद उतरे और अपने सीने से उनको लगाकर नीचे उतारा। ये अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला, उस वक्त सहाबा रश्क कर रहे थे। हज़रत उमर कहते हैं काश इस वक्त मेरी मौत हुई होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको जिस अंदाज में कब्र पाक में उतारा, अज़ीज़ान गिरामी एक दो सहाबी नहीं हैं जिन्होंने इस रास्ते पर मशक्क़तें उठाई, मेहनतें की और इतनी मशक्क़तें, अल्लाह की पनाह, इतनी मशक्क़तें। एक सहाबी हज़रत खुबैब, अल्लाह अकबर, इनका तज़किरा आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को एक मुहिम पर भेजा था, ये तीनों गिरफ्तार हो गए। 10 सहाबा थे उसमें से, उनमें से ये 3 गिरफ्तार हुए, उसमें हज़रत खुबैब भी थे। ये मक्का वालों ने ही इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको एक जगह कैद में रखा, कितने दिन तक, तकरीबन 10 दिन तक कैद में रखा। खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे। हम करबला के वाक़यात सुनते हैं मेरे अजीज़ों, सहाबा के ये जानिसारियाँ क्यों नहीं सुनते जिनके साथ सख्त तरीन अज़ियतें उस ज़माने के ज़ालिमों ने की। हज़रत खुबैब को 10 दिन के बाद निकाला, दावत आम हुई, मक्का वाले जमा हुए। हज़रत खुबैब को उन्होंने आखिरी दिन सूली पर चढ़ाने का तय कर लिया था, सूली तैयार की गई, लेकिन काफिरों ने इतना ही नहीं किया। हज़रत खुबैब को उस खूंटे पर बांधा गया जिस पर सूली देनी थी। बांध करके सबसे पहले उनके नाखूनों को पकड़ से निकाला, खींचा। एक नाखून को अगर पकड़ से कोई खींचे तो उसकी अजियत क्या होती है। मुसला किया उनके जिस्म का, उनके कान काटे, उनकी आंख में सलाइयाँ फेर थीं, लोहे की गर्म सलाइयाँ उनकी आंखों में फेरी, नाक काट दी गई, होंठ काटे गए। यहाँ तक कि एक जालिम करीब में आकर के उनके पेट में ऐसा नेज़ा मारा कि जिससे उनका कलेजा दिखने लगा, पेट के बाहर कलेजा लटकने लगा। इस हद तक उनको अजियत दी गई। सूली पर अभी नहीं चढ़ाया गया था। उस वक्त एक मजमा जमा था हज़रत खुबैब को मारने के लिए। किसी ने कहा ए खुबैब, काश तेरी जगह मोहम्मद होते, सब कट गया है। जलाल में आते हैं, कहते हैं जालिमों, तुम कहते हो मेरी जगह मोहम्मद थे, मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए, मैं उनके कदमों में कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं नहीं देख सकता कि मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभ जाए। लो मेरे जिस्म के और टुकड़े लो। उन्हीं कटे होंठों के साथ बोलने लगे। एक औरत आई, कहा मक्का वालों, हमारा निज़ाम तो है किसी को कत्ल करते हैं तो आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जब किसी को फांसी देते हैं तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। इस नियम को, इस रिवायत को मत तोड़ो, अगरचे ये दीन छोड़े हुए लोग हैं, इनकी भी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। लोगों ने कहा क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? हज़रत खुबैब कहते हैं मेरी रस्सियाँ खोल दो, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ये वो सहाबा हैं, वो सहाबा हैं, कहते हैं रस्सियाँ खोल दो, मैं 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूँ। खोल दिया गया, उसी हालत में वो नमाज अदा की। सब जिस्म के टुकड़े उनकी कर दिए जा चुके थे। जल्दी से सलाम फेर लिया, बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी, बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी। फिर जब सूली पर चढ़ाए जाने लगे तो किसी ने कहा खुबैब, तुम चाहते तो लंबे सजदे कर लेते, चाहते तो बड़ी नमाज पढ़ते, क्योंकि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, मक्का वालों का नियम है, उसको पूरा करते हैं। हज़रत खुबैब ने कहा, ऐ ज़ालिमों, मैंने इसलिए जल्दी नमाज पढ़ी, कहीं तुम ये ना सोच लो कि मौत के डर से नमाज लंबी किया है।
موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے، تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اور آزادی بھی دیا تھا۔ یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں، نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا۔ ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے، روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے۔ یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے۔ نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے۔ بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں۔ کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے۔ بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا۔ ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی، لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے۔ کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں؟ نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے۔ اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے؟ وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا۔ جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے۔ آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق،
ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دیں، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دیں چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے۔ میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے۔ اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی۔ جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ، وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے، ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے۔ ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے، پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا، مدینے کا ایک یہودی، وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے، کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے، تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھیں، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں، حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے، حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں
گئے ہیں زرہ پہن کر کے. زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد, لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا, ہاتھ کھلے رہ گئے. ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا. ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا. اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون, جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے. اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر, جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے. یہ وہ صحابی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے. یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد. مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا, آپ کے پورے خاندان کا, کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا, لین دین نہیں کرے گا, کھانا پانی ان کے ساتھ رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ 2 سال تک چلا تھا. اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے, خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے, درختوں کے پتے اس دوران کھائے, کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک. پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا, پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا. ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے, مالدار بھی تھے, ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے. آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محصور ہیں, ان کا محاصرہ کیے, بائیکاٹ کیے گئے ہیں. جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے. جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا, قریش آپ کا جو خاندان ہے, قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں, میں نے طے کر لیا تھا ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا, مقابلہ کروں گا. یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں, جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے, تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں, میرے آقا میری شہادت کی دعا کر دیں. اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں جبرائیل امین آئے, بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں. جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا. یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے, نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے. ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل, ابھی ایک جہاد سے نکلے, مدینے پہنچے بھی نہیں, گھروں کو گئے بھی نہیں. یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلیں. میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں, آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں, جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے, کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں, کپڑے پھٹ گئے ہیں, زخم آ گئے ہیں, گھر جائیں, بیوی بچوں سے بات کریں, مرہم پٹی کریں نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے. احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی میدان احد چلی آ رہی. جنگ احد ہوئی ہے, جنگ احد ہوئی 3 ہجری,
اس وقت یہ خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ. اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ. آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ. کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ. اے آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے. اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے. آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے. گئی جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا. سجدے میں گر گئی. کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے. میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ؟ اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزوں. جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک خاتون میں نے کہا تھا بھی 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں. آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے. میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں جاؤں گا، بیٹا کہتا میں جاؤں گا. گھر میں 2 میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالو. ڈالا گیا تو بیٹے کا نام آیا، وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو.
تھاڑے مار کر رونے لگے، تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے، کہا اپنے بیٹے سے، ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانی ساریاں پیش کی ہیں، ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چیتڑے اچھالے جائیں گے، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے، میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ صحابی ایمان لائے تھے۔ وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے، مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ماں کو چاہتے بھی تھے، دل بھر آیا کیا کروں ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو۔ اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی۔ اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی، ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں۔ جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی، تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں؟ صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا، کچھ بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب میری بات سنو، جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو۔ ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے، سب حسینی ہیں، اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے، اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے، اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے، اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے،
لیکن وہ حضرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے، جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کے اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹی کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے؟ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا، غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور
دنیاوی کیریکٹر کو نہیں۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں؟ تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں؟ تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آیا، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس میں لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی ادا پر عمل کر لوں، حضور کی ایک ادا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی بھر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں انتظار میں ہوں، حدیث ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک حدیث نہیں ملی حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا میرے عزیزوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی ان سے چھوٹنے نہ پاتی تھی۔ آج ہماری زندگی بھی دیکھ لو، ہمارے اپنے جسم، کیا کوئی ہم سے یہ کہے گا یہ ترجمان رسول ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ تمہاری ذات میں وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آج دنیا پھر تم سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو آج پھر سے ثابت کر کے بتاؤ، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے۔ ہم اپنے نبی کی امانتوں کے سفیر ہیں، ہم امین ہیں اپنے نبی کے اخلاق کے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کہانیاں وہ نہیں، میرے نبی کی محبت کی کہانیاں سناؤ۔ رسول اللہ سے صحابہ جو ٹوٹ کر کے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ واقعات سناؤ، پھر دیکھنا تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں پیدا ہوگا، کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشروں سے شعر غائب ہو گئے، صرف ناموں کے شعر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ تربیت ان کی صحابہ کے گھروں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ بدر کے میدان کے وہ 2 شہزادے کہاں ہیں، معاذ اور معوذ، 13 سال کی عمر کے ہیں، 13 سال کی عمر کے ہیں، اور کیا انہوں نے، 2 چھوٹے نوجوانوں نے، اوروں نے اگر جہل کو مارا، ان بچوں نے ابو جہل کو مارا، اس میں سے ایک شہزادے ہیں معاذ، انہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو، تاریخ میں رقم ہوگا۔ ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے یہ 2، 13 سال کی عمر کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے گرا کر کے مارا سردار قریش کو۔ ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے غم ہے اس بات کا کہ مجھ جیسا سردار ایک کسان کے بچوں سے مارا جا رہا ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں۔ لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو، جذبے کو دیکھو۔ حضرت معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار مار دی، کندھا لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا، مونڈھا کٹ گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، لیکن اس شہزادے کا جوش ٹھنڈا نہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا، بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے۔ 13 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے، 13 سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 13 سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو۔ بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رب سے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رب کی عبادت کرنے سے؟ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گانے بجانے ہیں، کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے؟
وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا، لٹک رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے، تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک۔ آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں عہد کر کے جاؤ، یا رسول اللہ میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا، دنیا کے نغموں سے بچایا تھا۔ اے نوجوانوں، غلیظ گانے سننا چھوڑ دو، غلیظ باتیں سننا چھوڑ دو، غلیظ معاشرے میں بیٹھنا چھوڑ دو، زبان کو پاک کرو۔ کیا ہوگا اس کا اجر؟ قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ، یہ صرف نعت رسول سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناؤ آپ اپنی زبان سے، ان کی زبان سے جو سنیں گے 100 سال تک سنیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے بندو کیا خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں۔ محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناؤ۔ یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے، 100 سال تک حوریں سناتی رہیں گی۔ بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سیراب ہو گئے، خوش ہو گئے؟ اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا، آج میری جنت کی حوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں، خوش ہو گئے؟ وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں۔ مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب رب فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے 100 سال سنایا گیا، حوران جنت سے 100 سال سنایا گیا، اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں سناتا ہوں، یہ بندے سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے، وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے۔ غیور نوجوانوں، تمہارے لیے یہ دنیا کی خرافات نہیں بنی ہیں، تمہارے لیے شراب نہیں بنی، تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں، تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں، تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو۔ آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے، ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں، اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ رسول کے لیے ہیں۔ اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔